اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس پاک ذات نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے چنا اور اپنے بندوں کی بہتری کے لیے کہ شاید ہم کچھ ذریعہ بن سکیں۔ ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ جی تو ہماری کیا اوقات ہم کسی کو نفع دے سکیں، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے۔ جی معاملہ کچھ یوں ہے کہ رشتوں کا جب معاملہ قلت کا شکار ہوتا ہے، بندہ دیکھتا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے، تو ظاہری بات ہے کہ ٹینشن ہوتی ہے، بہت ٹینشن ہے جی، کرب بہت ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف ایسی وہ ملال اور کلال بندہ وہ کسی کے آگے بتانے جوگا نہیں، اللہ یعنی اکبر۔ بندہ اس کو ایسے کہے کہ جیسے وہ اندر کی ضربیں ہوتی ہیں۔ رات کو نیندیں حرام ہو چکی ہیں ہماری ان بہنوں کی جن کی بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان کا حل جو میرے نزدیک ہے، جی میں ازمودہ حل آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ بسم اللہ العظیم، لیکن اس کا کچھ میں تھوڑا سا تعارف بنا لوں جی پلیز۔ کہ وہ حل تو چونکہ اللہ سے تعلق کے ذریعے سے ہے، سبحان اللہ۔ وہ میں الحمدللہ ایک وظیفہ بتاؤں گا، جی لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ جیسے ہم ہیلپنگ بکس تو پڑھتے ہیں، جی لیکن جتنی دیر تک سلیبس نہیں پڑھیں گے اتنی دیر تک بات نہیں بنے گی۔ سبحان اللہ، دل کی بات کہہ دی آپ نے۔ مسلمانوں کا سلیبس ہے نماز۔ جی جتنی دیر تک ہم نماز کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ فلی کنیکٹڈ نہیں ہوں گے، پوری طرح سے جڑ نہیں جائیں گے، اتنی دیر تک ہمیں وظائف جو ہے یہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو پہلے تو ہم یہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نماز ہی ایسا ملٹی بینیفیشنٹ قسم کا یہ وظیفہ ہے کہ بندہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے مسائل ویسے ہی چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز کا ایک ایک لفظ آپ پڑھ کے دیکھیے کہ جب ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، رب سے ہم مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ تعریف تو تیری ہے، تعریف تو تیری ہے، اور وہ اللہ اکبر وہ مسئلے حل کرتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے پہلے میری تعریف کرو پھر مجھ سے مانگو جی، سبحان اور پھر اللہ۔ نماز پڑھتے پڑھتے جب ہم اس کے سامنے کہتے ہیں، اس کی تعریف کر کے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اللہ میرے اکبر۔ پروردگار جھولی میری تمہارے سوا کون بھرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چلتے چلتے پھر آگے ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم اتحیات بیٹھ کر جی تو ایک بڑا خاص کام کرتے ہیں، کیا؟ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہ میرے مولا میری جسمانی باتیں بھی تیرے لیے، میری روحانی باتیں بھی تیرے لیے، التحیات للہ والطیبات للہ، یعنی التحیات والطیبات، یعنی مطلب جس طرح سے بھی ہے جب ہم گفتگو اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں جی جی کہ میرے مولا ساری التحیات بھی تیرے لیے ہیں اور طیبات بھی تیرے لیے ہیں، والصلوات والصلوات والطیبات، یہ سب تیرے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کر کے نا تو اس کے بعد ایک خاص کام کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سبحان اللہ۔ سلام بھی ہو کیا؟ اے عظمتوں والے نبی آپ پر سلامتی ہو، سبحان اللہ۔ اور صرف سلامتی نہ ہو، ہاں جی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مبارک آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہو برکتیں بھی ہو، اور برکتیں بھی ہو، سبحان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے، مثال کے طور پہ سید اعجاز حسین شاہ اپنے آقا کو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، نتیجتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وعلیک السلام یا اعجاز، جواب ملتا ہے، جواب ملتا ہے۔ سبحان اس لیے وہ کہتے ہیں نا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری تو نماز ہی ہمارے مسائل کا حل بتا رہی ہے۔ جب ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیکہ کہا، جی آپ کی طرف سے آپ کی شان کے مطابق آیا وعلیک السلام، وعلیکم السلام، یا اعجاز، جی یا امتی، یا یا امتی، کسی بھی انداز میں آپ کی طرف سے جواب آیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں سلامتی ملی ہے ملی ہے اور ہمیں کوئی عام بندہ سلام کرے نا، جی، تو اللہ کی شان وفا یہ ہے کہ اس کی طرف سے بھی سلامتی اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی مضبوط قسم کی دیتا ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہوں کہ تم پر سلامتی ہو، تو مجھے بتائیے کہ ہمیں خطرات اور حادثات اور غم اور پریشانیاں کس طرح ہمارا بگاڑ سکتی ہیں، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی بھیج رہے ہوں
اللہ اکبر, سوچیے ذرا. یہی وجہ مولانا صاحب کہ جو لوگ میں نے دیکھا ہے جو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، ان کے چہرے بھی بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ یہی وجہ پھر اللہ قلبی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, قلبی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. تو اللہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں, اب یہ ایک نماز ہے ایک نماز جو ہے، ہمارا تعلق کس سے جوڑ رہی ہے؟ اللہ اللہ سبحانہ کے ساتھ جوڑ رہی ہے اور اس کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ رہی ہے. یعنی اللہ کے ہم بندے ہیں, رسول اللہ کے ہم امتی ہیں. امتی ہے. اور یہ نماز ہمیں دونوں احساس جو ہیں یہ ہمارے دل کے اندر جو ہے گہرائی کے اندر اتار رہی ہے اللہ کہ تم بندے کس کے ہو اور امتی کس کے ہو. جب بندے کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میں بندہ اس کا ہوں جو ہے اللہ اکبر, اللہ وہ اکبر، سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. تو اس سے بڑا میرا حادثہ نہیں ہے, ہاں، اس سے بڑا میرا مسئلہ نہیں وہ ہے, غم بھی نہیں ہے. اس سے بڑا میرا غم نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جتنے حادثات, حوادث, پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں کسی اور پر آ سکتی ہیں؟ قطعاً نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ نماز, اللہ پاک فرماتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اپنے کسی بھی کام کے لیے. کسی بھی کام کے لیے. اب اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا, تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کام کیا. یہی کام کیا. ایک ٹول تھا آپ کا صبر, صبر اور دوسرا تھا نماز. غزوہ بدر میں بھی دیکھ لیں، دیکھ لیں, خندق میں بھی دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، گھروں میں تہجد میں بھی دیکھ لیں، پاؤں سوج جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ پاؤں اکبر, سوج گئے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, غزوہ بدر کے موقع پر آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اپنے رب کو پکار رہے ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اگر ہم ایک تو ہماری نماز ہی پکی ہو جائے تو یقین کیجئے ہمیں کسی اور وظیفے کی ہی ضرورت نہیں رہے گی. سبحان اللہ. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ جب تک ہمارا وہ آپ کی بات سلیبس والی کہ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے ایک ملاقات، ہم اس کو نماز کو ملاقات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے مولانا صاحب. بالکل ایسا. کون ہمیں یہ بتائے کہ یہ ملاقات ہوتی ہے؟ یہ کون ہمیں بتائے؟ یہ کوئی اللہ کی رحمت سے مالا مال جو ہے وہی بتا سکتا ہے. جی. تو اب دیکھیے, یہ نماز کے اندر یہ ہمیں ایسا کرم میسر آ رہا ہے. پھر نماز کے اندر ہی ہم جو ہے نا وہ جب پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, منظوری آتی آگے تو خاندان بھی آگے ربنا وتقبل دعا, اے اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے, اور ربنا اغفر لی, مجھے بخش دے, ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ تو تمام لوگوں کے لیے ہو گئی. اب دیکھیے, ہاں جی, وسعت یوم یقوم الحساب بھی آ گیا ہے. اور اس میں جو ہے نا یعنی قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اس نماز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دعاؤں میں وسعت پیدا کرو. یعنی دوسروں کے لیے دعا مانگو تو اپنے لیے قبول ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. کیا خوبصورت دعاؤں میں وسعت پیدا کرو. اب اگر یہاں سے نماز سے اگر میں اپنے اس مقصد کی طرف آؤں تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری وہ بیٹیاں, ہاں جی, یہ ہماری وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے, یا طلاق ہو چکی ہے اور اس کے بعد نہیں ہو رہے, یا سرے سے ہو ہی نہیں رہے. بیٹیاں بہت ساری, مطلب گھر کے اندر 5 بیٹیاں ہیں, 6 بیٹیاں ہیں, کسی ایک کا بھی رشتہ نہیں آ رہا, یا آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ جی, بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. تو پہلے تو یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. میں اپنا پریکٹیکل آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے جو ہے نا جہاں سے میں نے شادی کی ہے اس علاقے میں ایک بچی, الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو حیا کا نور بھی عطا فرمایا, ماشاءاللہ, ظاہری خوبصورتی کا نور بھی عطا فرمایا, لیکن 35-36 سال عمر ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو رہی. اچھا. تو لیکن اللہ پاک نے جب کرم کیا, یہ جو ہے ان مع العسر یسرا کے اپنا تنگی کے ساتھ آسانی ہے, اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ ان کو اللہ پاک نے ایسا رشتہ دیا کہ وہ مطلب ڈینٹل ڈاکٹر ہے بڑا, اور انگلینڈ میں وہ چلی گئی بیٹی. اللہ پاک نے اس کو اولاد بھی عطا فرمائی. تو اصل میں ہم نے مانگا ہوتا تو ہمارا مسئلہ حل ہوا. یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے اس کو کیسے اس کا ورد کریں, کیا کریں, اس آیت کا ذرا تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. جی. یہ عمل ہے یا وہاب. یا وہاب, یا وہاب, یا وہاب جو ہے نا, وہاب کا صیغہ جو ہے نا قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے, اور وہاں ہے حب لنا, ربنا حب لنا, ہمیں عطا فرما. تو وہاب کا مطلب ہوتا ہے عطا فرمانے والا, عطا فرمانے والا. لیکن وہاب جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے. وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا. ماشاءاللہ, جیسے قرآن میں ہے نا ارحم الراحمین, قرآن میں ہے فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے وہ کرنے پر مضبوط طاقت رکھتا ہے. کر اسی طرح یہ ہے وہاب,
یعنی کثرت سے عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا. کرنا اس طرح ہے جی جی کہ تہجد کے وقت کوشش کی جائے کہ نصف جو رات ہے نا، نصف رات یعنی جی مغرب سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان جو نصف ٹائم بن رہا ہے نا، وہ جی جی آج کل تقریباً 12 سے 1 کے درمیان 12 درمیانی سے ٹائم 1 بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کوشش کی جائے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا جائے، جی جی اور سونے کے بعد جب ہم اپنے رب کے حضور اٹھیں گے تو ایک تو یہ ہم قربانی دے چکے ہوں گے ہاں کہ نیند کی ہم نیند قربانی. کی قربانی دے چکے ہوں گے. ہاں جی اور اس وقت جب ہم رب کو پکاریں گے تو وہ ہماری نماز ایک مراقبے کی صورت بن جائے گی، سبحان اللہ. کیونکہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے دنیا کی. اور اس قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں ہے جی باقی دن میں تو تمہیں اور بھی دنیا کے کام ہوتے ہیں، اس وقت بہترین وقت ہوتا ہے تنہا سے تنہا کی ملاقات. ہائے 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 اللہ. تو اس تنہا سے جب ہم تنہا ہو کر ملیں گے تو الحمدللہ پھر ہمارا مسئلہ حل ہوگا. یا وہابو کو جی 300 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی سجدے میں ہے. کس طرح پڑھنا ہے؟ 300 بار سجدے میں پڑھنا ہے. سجدے کیسے میں پڑھنا ہے جی؟ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے 11 بار درود تو پاک. اس کے بعد یا وہابو جو ہے نا سر سجدے میں رکھ کے پڑھنا ہے یا وہابو 100 دفعہ. 100 دفعہ پھر سر اٹھا لیا جائے. پھر سر اٹھا لیا جائے. اٹھا غور لیا سے جائے. سنیے ناظرین. اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جی اور پھر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے پھر اللہ اکبر. پہلے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ گئے، درود جی پاک پہلے پڑھا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ گئے. سجدہ گئے. اب جب یا وہابو 100 بار پڑھ لیا تو اب اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں اور 11 دفعہ درود پاک پڑھیں. پھر 11 دفعہ پڑھیں. پھر دوسرا سجدہ کریں اور 100 دفعہ پھر جو ہے وہ یا وہابو پڑھیں. سبحان ٹھیک ہے. اللہ پھر سبحان اللہ. اٹھیں اور 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں. تیسرا سجدہ یہ 300 بار ہو گیا. یہ 300 بار ہو گیا. 300 بار ہو گیا. اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ یہ جب پڑھ چکیں گے اٹھ کے پھر جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، اور جتنی کیفیت بنتی ہے نا کیفیت کے ساتھ اور تعلق کے احساس کے ساتھ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، ایک حضوری کی کیفیت کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے اور پڑھتے پڑھتے پھر آخر میں یہ الفاظ کہنے ہیں قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. یہ ناظرین سکرین پہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، غور سے یاد کر لیجئے، اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے. میں آپ کے لیے پورا وظیفہ لکھ کے ایک سکرین پہ دے رہا ہوں، اسکرین شاٹ بنا رہا ہوں، اس کے آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، اس کو فالو کیجئے گا. جی بسم اللہ جی. تو یہ مطلب 300 دفعہ یہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کے اب وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے جب یہ دل میں محسوس کیا نا کہ اب میں اس تعلق کو بڑے مطلب اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کتنے مہربان ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر جو ہے نا وہ مہربان ہیں. لقد جاءکم رسول فی انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایمان والوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. تو ان کی وہ شان رحمت کو جب محسوس کر کے اس کے بعد کہ حضور آپ رحم فرمانے والے ہیں، اللہ نے آپ کی شان یہ قرآن میں بیان کی ہے. حضور کرم فرمائیں قلت حیلتی، میرے ہیلے جو ہیں نا قلیل پڑ گئے ہیں، میری تدبیریں فیل ہو چکی ہیں، میرے اسباب ختم ہو چکے ہیں. انت وسیلتی، حضور آپ میرا وسیلہ ہیں، اور حضور تو وہ وسیلہ ہیں جو آدم علیہ السلام کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضور تو وہ وسیلہ ہیں. سنیے ناظرین، یہ تھی روحانی باتیں جو میں آپ کے سامنے کروانا چاہ رہا تھا اور ماشاءاللہ ادا ہو رہی ہیں. اور یقین کیجئے کہ حضور اللہ کے بعد مخلوق کا وسیلہ اعظم ہے. وسیلہ اعظم، ایک اسم اعظم ہوتا ہے، آپ وسیلہ اعظم ہے. وسیلہ اعظم ہے، وسیلہ مخلوق میں سب سے بڑا کہ ہمارے باپ کی جو ہے اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آتی اللہ و آتی الرسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اس تعلق کے احساس کے بعد ہم نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. جتنی بار ذوق برقرار رہے، قائم رہے، آپ پڑھیں. اس کے بعد اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا لیں. آپ نے اپنے رب کو یا وہابو کہہ کے پکار بھی لیا. اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تعلق کو جو نماز نے ہمیں بتایا تھا کہ تم اللہ کے بندے ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اس کا اظہار ہم نے اس عمل میں کر دیا. ہمارے دل نے محسوس کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس عمل کو ویسے تو 3 دن پڑھنے میں ہی انشاءاللہ آپ اثر دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. یا میرے مولا انشاءاللہ. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ تا حصول مراد اللہ کے فضل و کرم سے جب تک یہ مقصد حل نہیں ہوتا تب تک پڑھتے رہیں
اور انشاءاللہ یہ کرم ہوگا ہی ہوگا. ہمیں مطلب ہمارے کہہ لیں کہ اس میں اگر فرض کریں کچھ دیری ہو رہی ہے نا جی تو شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ پکارنے کے وسیلے سے اپنی رحمت دینی ہو, اور وہ زیادہ پیوریفائڈ اور زیادہ اعلیٰ اور زیادہ نتھری قسم کی رحمت ہو, جی, انعام بھی زیادہ بڑا ہو. یقین کیجئے. ہاں جی. اور جہاں میں ایک بات ایڈ کروں گا, جی. ہماری بعض بیٹیاں جی وہ کسی کو پسند کرتی ہیں. جی ہاں جی, یہ تو ہے جی بہت ہے. پسند کرتی ہیں ہاں جی. لیکن حیا کے مارے گھر والوں کو نہیں بتاتی, اور اگر گھر والوں کو بتا دیتی ہیں تو وہ اس کو بعض اوقات ویلکم نہیں کر پاتے. ہاں کیا کریں جی, بیٹیاں کیا کریں اور والدین کیا کریں. ان بیٹیوں کے لیے بھی یہ وظیفہ خاص طور پر ہے جی جی کہ وہ کہ میرے مولا میں جو بات اپنے ماں باپ سے نہیں نہ کر سکتی میں تجھ سے کر سکتی ہوں, تو مجھ پہ کرم فرما. لیکن یہ یاد رکھے میری بیٹیوں, یاد رکھنا آپ جس کو چاہتی ہیں میری بات یاد رکھنا, وہ اس دنیا کا آخری انسان نہیں ہے. جی سبحان اللہ. اس کو آپ نے نہیں بنایا, اس میں روح آپ نے نہیں پھونکی, اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں. ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں, ہم اس کے مالک ہیں, اس کو آن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس خیال کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے. آپ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں, یعنی یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, میرے مولا تو میری محبت کو جانتا ہے, میرے دل کے میلان کو جانتا ہے. میرے مولا اگر میری مراد میرے حق میں بہتر ہے تو آسانی کے اسباب فرما, اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو مجھے اس سے بہتر ایسا بندہ عطا فرما جو میری دنیا کے لیے بھی تیری رحمت ہو, میری آخرت کے لیے بھی تیری رحمت. اللہ اکبر. اور یہی بات میں اپنے بیٹوں کے لیے بھی کہوں گا, اور ان افراد کے لیے, ان مردوں کے لیے بھی کہوں گا جو کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں جی. تو وہ بھی یہی دعا کریں کہ میرے مولا وہ تو سب سے آخری ذات تیری ہی ہے, اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے, تو اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما, لیکن اگر نہیں تو. ایک سوال اگر اجازت دیں تو کروں. بعض ایسی ہماری کچھ بہنیں یا مائیں, بات تو تہجد کی ہو گئی, اگر وہ تہجد سمجھے کہ چلے نہیں پڑھتی, پڑھنا تو چاہیے, ہر ایک کو پڑھنا چاہیے, تو کیا وہ کوئی اور عمل ہے کہ کوئی صلاۃ حاجات کا عمل کر کے اس میں یہی کر سکے؟ اللہ اکبر, بہت خوبصورت سوال ہے. جی جی. اصل میں صلاۃ حاجات جو ہے جی چونکہ قرآن کریم اس کو سپورٹ کر رہا ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, تو صبر تو جو درپیش ہے وہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جب صلاح کا اللہ نے حکم دیا تو اس کے لیے صلاۃ الحاجات ہے. جی صلاۃ الحاجات ویسے تو بنیادی طور پر اس میں کسی مشکل میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ بنیادی طور پر کوئی بھی 2 نفل پڑھیں, اس میں کوئی سی بھی 2 صورتیں پڑھ لیں جی, تو وہ آپ نے نیت یہ رکھی ہے کہ میرے مولا میری فلاں حاجت پوری کر دے, اس سے کرم ہوگا. اور لیکن رکھنا, یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں آپ وہ نفل جو ہیں وہ سورج نکلنے کے بعد نہ پڑھ رہے ہوں. سورج نکلنے کے بعد جو 20 منٹ ہے نا, وہ وقت جو ہے اس میں نماز پڑھنا رکوع سجود والی مکروہ ہے. ذکر اذکار کر سکتے ہیں لیکن رکوع سجود والی ٹھیک ٹھیک. اس سے لے کے نصف النہار کا وقت آج کل تقریباً کوئی 11:15 کے بعد شروع ہوتا ہے. جی. تو نصف النہار جس کو عام طور پر غلط فہمی سے وہ زوال کا ٹائم بھی کہہ دیتے ہیں, جی, وہ تقریباً کوئی پونا گھنٹہ سارا ہوتا ہے. پونا گھنٹہ. تو اس میں بھی نہ ہو. اس کے علاوہ یہ جو نفل پڑھنے لگے ہیں, یہ عصر کی نماز جب آپ ادا کر چکے ہیں تو اس کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے دوران بھی یہ ٹائم نہ ہو. ہاں اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں اس کے بعد, یعنی سمپلی یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ نفل پڑھ سکتے ہیں. جی. اگر اشراق آپ نے پڑھ لیے تو اشراق کی نماز کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں. تہجد کے وقت تو دی بیسٹ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ تو دی بیسٹ ہے, وہ تو تنہا سے تنہا والی بات ہے. لیکن وہ جانتا ہے نا کہ ہم کمزور بھی ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس اس کو پکارنا ہے, اس تعلق کو انشاءاللہ محسوس کرنا ہے. وقت کوئی بھی ہو, سب کا خالق وہی ہے. جزاکم اللہ خیر. ناظرین, میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہی ہماری باتیں ایسی ہوتی تھی, اور میں جانتا تھا کہ آج آپ کو ایسی نورانی باتیں ملیں گی جن سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا, ایک امید جاگ جائے گی. امید سب سے بڑی چیز ہے, امید, یعنی وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, امید والی بات آپ کی جاگ گئی ہے. تو ناظرین, آج کی یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. مولانا صاحب کا ایک چینل بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں لنک دے دوں, آپ کے ڈائریکٹ بھی یہ ویڈیوز دیکھ سکیں. تو یہ لنک جو ہے وہ میری ڈسکرپشن میں بھی حاضر ہے, اسکرین پہ بھی آ رہا ہے. تو مزید بھی میری اور مولانا صاحب کی جو ہے وہ ویڈیوز آتی رہیں گی انشاءاللہ.
تو بہت بہت شکریہ جی، آپ نے اتنی روحانی اور نورانی گفتگو کی. یقیناً ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس پہ عمل کریں گی، اور اللہ رب العزت یقیناً اگر اس میں. آپ فرمائیں تو مختصر سی اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کر دیں. آمین یا رب. بسم اللہ جی، بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے پروردگار تو سب کا حاجت روا ہے. آمین. میرے پروردگار ساری مخلوق کی حاجتیں تیرے پیش نظر ہیں. آمین. میرے پروردگار تو کرم نہیں فرمائے گا تو کون کرم فرمائے گا. میرے پروردگار ہماری اسلام کی بیٹیوں پر رحم فرما. میرے آمین. پروردگار اسلام کی خواتین پر اپنا رحم فرما. آمین. میرے پروردگار جو تجھے پکارنے والے ہیں میرے مولا انہیں مایوس نہ فرمانا. آمین. میرے مولا انہیں محروم نہ فرمانا. آمین. میرے پروردگار جو بھی نیک مرادیں آج تک تجھ سے مانگی گئی ہیں میرے پروردگار اپنے کرم سے وہ ساری مرادیں قبول و منظور فرما. آمین. اور میرے پروردگار ہماری بیٹیوں کے اپنی رحمتوں والے اسباب فرما. آمین. میرے مولا اسلام کی خواتین کے اپنی رحمتوں والے اسباب عطا فرما. آمین. ایسے اسباب عطا فرما کہ جو ان کی دنیا کے لیے، ان کی آخرت کے لیے یا اللہ تیری خاص رحمتوں کا ذریعہ ہوں، آمین. خاص رحمتوں کا ذریعہ ہوں. آمین. میرے مولا بڑے کرب ہیں، بڑے دکھ ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں. باپ کا آمین. کرب، ماں کا کرب، بڑی بہنوں کا کرب. کتنے دل ہیں جو اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے دھڑکتے ہیں اور کڑتے ہیں. میرے مولا تو سب کو خوش کر دے آمین یا یا اللہ رب پاک. العالمین. اور اپنے بندیوں پر رحم فرما کر ان کے رشتوں کا مسئلہ حل فرما. آمین. اپنے بندوں پر رحم فرما. اور آمین. میرے پروردگار بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ امت میں وسلم. جتنے بھی وہ لوگ جو جی. نکاح کی خواہش رکھتے ہیں جی. لیکن قدرت نہیں رکھتے، اسباب کی کمی کا شکار ہیں، میرے مولا تو انہیں اسباب باہم عطا فرما. اور آمین. اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت مبارکہ میں بے پناہ برکتیں فرما. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر. اب اجازت دیجیے جی، جزاکم اللہ خیر. ملیں گے ایک اور ویڈیو میں ماشاءاللہ اسی نورانی محفل کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.